بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ العزیز آسمانی کتابوں پر ایمان ہم پڑھیں گے۔ اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے الہامی کتابوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، کتب سماوی پر ایمان ایک ہی بات ہے۔ جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر الہامی کتابیں نازل ہوئیں اور 100 صحیفے بھی جن انبیاء پر نازل ہوئے ان کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ الہامی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ہیڈنگ ہم بنائیں گے الہامی کتابوں پر ایمان۔ رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں زبانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں، لہذا رسولوں پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل ہوا یعنی تیری طرف، اور اس پر جو نازل ہوا تجھ سے پہلے، یعنی سب پر ایمان لے کے آتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ مشہور ترین 4 آسمانی کتابیں درج ذیل ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس میں بنی اسرائیل کے لیے مختلف احکامات بیان کیے گئے تھے، اور زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر، جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اس قوم کے لیے لایا عمل بھی ہے۔ انجیل یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس پر آپ کی امت کی رہنمائی کے لیے مختلف احکامات ہیں، لیکن بعد میں لوگوں نے اس کے حقیقی عقائد کو بدل دیا۔ نمبر 4 جو ہے وہ قرآن مجید، یہ کتاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر تقریباً 30 سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ یہ کتاب جو ہے 23 سال کے عرصے میں 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ تیئیس سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ اختتام میں اسلام کی بنیادی عقائد بھی ہیں، قرآن مجید میں عبادات ہیں، اخلاق کے بارے میں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس کے علاوہ سابقہ انبیاء علیہ السلام ان کے واقعات بھی ہیں اس میں، اور ان کی امتوں سے متعلق مختلف احکامات، واقعات، شرعی احکام، آخرت کا بیان ہے اس میں۔ اور الہامی کتابوں کے علاوہ بعض انبیاء پر صحیفے کی صورت میں چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے شامل ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کاملہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسالت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور اعمال کی جزا و سزا، مگر چونکہ ہر دور میں وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے شریعت کی تفصیلی قوانین ان کی کتابوں میں جدا جدا تھے۔ بعد میں آنے والی کتابوں نے پہلی کی تفصیلی قوانین کو منسوخ کر دیا، اور اب صرف قرآن مجید کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا لازم ہے، پہلی کتابوں کے بتائے ہوئے قوانین پر نہیں۔ پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا اب مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سچی کتابیں تھیں، اور ان کے بیان کردہ قوانین پر
ان کے زمانے پر عمل کرنا ضروری تھا، مگر اب صرف قرآنی ہدایت پر عمل کیا جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا، تو اچھی بات ہے۔ اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے بعد جب ختم ہو جائے ویڈیو، لیکچر ختم ہو جائے تو شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے۔ جن انبیاء علیہ السلام پر الہامی کتابیں اور صحیفے نزول ہوئے ان کا ذکر کریں۔ کل آسمانی کتابیں تو اصل میں بہت سی ہیں، جن میں سے 4 بہت مشہور ہیں: توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے صحیفے بھی تھے۔ ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی باتیں مشترک تھیں۔ صحیفے حدیث کی روشنی میں صحیفوں کے بارے میں قرآن روی عن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم انزل اللہ من کتاب، اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ فقال 104 کتب، 104 کتابیں۔ علی آدم 10، آدم علیہ السلام پر 10 صحف یعنی کہ صحیفے نازل فرمائے۔ وعلی شیس 50 صحیفہ، شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ وعلی ادریس 30 صحیفہ، اور ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے۔ وعلی ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحائف، 10 صحیفے۔ اس کے علاوہ تورات، زبور، انجیل اور فرقان حمید، قرآن مجید۔ یہ اس کا ترجمہ۔ 10 سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ قرآن مجید کی خصوصیات۔ ایک تو خصوصیت یہ ہے کہ آخری آسمانی کتاب ہے، اور حفاظت قرآن، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایجاد قرآن ایک معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے جس میں فصاحت، بلاغت اور تاثیر ہے، جو اسے دیگر تمام کتابوں سے منفرد بناتی ہے۔ اس کے بعد ضابطہ حیات۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور انسانوں کے لیے ایک کامل دستور ہے، جو زندگی کے تمام شعبہ جات میں انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن مجید کی زبان، زندہ زبان۔ قرآن مجید جس زبان پر نازل ہوا وہ ایک زندہ زبان ہے۔ آج بھی دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک کی قومی زبان عربی ہے، اور یہ زبان دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک ہے، جبکہ پہلی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئیں وہ مردہ ہو چکی ہیں، جن کو سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ عالمگیر کتاب، انٹرنیشنل۔ باقی آسمانی کتابوں کے مطالعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ صرف کسی ایک خاص ملک یا خاص قوم کے لوگوں کے لیے تھی، مگر قرآن مجید سارے دنیائے انسانیت کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ یہ کلام پاک یا ایھا الناس، اے لوگوں کا خطاب کر کے تمام انسانیت کو ہدایت کا پیغام دیتا ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس میں زیادہ جو ہے یا ایھا الناس کے جو ہے الفاظ ہیں۔ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے جس کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک میں قابل عمل ہے۔ اس کتاب کی تعلیمات فطری ہیں، جامع کتاب۔ پہلے آسمانی کتابوں میں جو کچھ تھا مشترک، وہ سب کی سب جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ مناجات، دعاؤں کا مجموعہ تھی وہ پہلے، کچھ جنا فقہی مسائل کا مجموعہ تھی، بعد میں صرف عقائد کا بیان تھا، اور بعض کتابیں ایسی بھی تھیں جس میں تاریخی واقعات کا مجموعہ تھی۔ مگر قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی، اور اس میں عقائد اور اعمال کا بھی بیان ہے، اخلاقیات و روحانیت کا بھی درس بھی ہے، تاریخی واقعات بھی ہیں، مناجات بھی ہیں۔ غرض یہ کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے۔ حفاظت قرآن مجید کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت قرآن مجید کا مفہوم قیامت تک کے ہر دور اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خاص وعدہ اپنے ذمہ لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 1400 سال 1450 سال گزر چکے ہیں اور قرآن مجید کے ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے تحریف سے محفوظ ہو گیا ہے، جس کی دوسری آسمانی کتابوں میں بڑا رد و بدل ہو چکا ہے۔ اس کا بہت سا حصہ دوسری کتابوں کا جو وہ ضائع ہو چکا ہے، اور جو باقی بچا اس میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے کئی باتیں شامل کر دی۔ اب یہ جو کتابیں ہیں کہیں بھی اصلی حالت میں نظر نہیں آتی، لیکن قرآن مجید اپنی خالص شکل میں اب تک موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ ایجاد قرآن مجید سے کیا مراد ہے؟ یہ ایسی فصیح اور بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصیح و بلیغ عاجز رہے۔ قرآن مجید میں سب مخالفوں کو دعوت دی گئی کہ ایک چھوٹی سی قرآنی سورت کے مقابلے میں کوئی صورت بنا لائیں، مگر کوئی بھی اس کی مثال پیش نہ کر سکا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ پھر کوئی بشر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ انسانوں کو الہامی کتابوں کی ضرورت کیوں ہے؟ ہیڈنگ بنائیں گے، انسانوں کو الہامی کتابوں کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، جنہوں نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کا عقیدہ دیا، اللہ جو ہے واحد ہے اور کا عقیدہ دیا۔ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو رب کائنات کے پیغام کی طرف بلایا، اور ان انبیاء نے اپنی امت کی اخلاقی تربیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے الہامی کتابیں اور صحیفے نازل کیے جن میں ایسی ذات باری کو پہچاننے اور اس پر پختہ یقین رکھنے، انبیاء کی اطاعت، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کی ہدایت شامل تھی۔ MCQs: آخرت میں تمام انسانوں کو جس جگہ جمع کیا جائے گا وہ ہے حشر کا میدان، میدان حشر۔ قرآن مجید کو کون سی چیز دوسری کتابوں سے ممتاز کرتی ہے؟ حفاظت، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ آج کے اتنا ہی کافی ہے، دوسروں کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔